آپ کی شاعری میں آپ نے عقیدے کو اس کو آپ نے شامل کرنا شروع کیا. میں نے شروع میں لکھنا شروع کیا عقیدہ، جس کی مثال ہے حیدر ہوں میں حیدر کوئی بات تو اس میں لکھ چکی ہے. میری نیت یہ تھی کہ بھئی میں ایک شیعہ کی حیثیت سے بات کروں. مولب رائے میر نے مجھے ایک جوانی میں جب میں نے میر کی وہ نظم پڑھی، وہ جو اسمائے حسنہ پر اس نے پوری مولا میرے کائنات کی بالکل. لیکن واقعہ کہ بی بی سے مولا جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کر، تو ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے لکھ دیا کہ مولا بصرہ سے جا رہے ہیں. کتابوں کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ یہ سوال رہنے دیا آپ کو. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں فرقان حیدری آپ کا دوست، اور میں موجود ہوں لکھیاتیس میں. دوستو، حسنین اکبر صاحب کے ساتھ ہمارے پوڈ کاسٹ کا پہلا پارٹ حضرات نے دیکھا، آپ حضرات نے پسند کیا. یقین مانیے بہت دل کو تسکین ملی کہ ہم نے جو انیشیٹو لیا ہے لوگوں نے اسے پسند فرمایا ہے، لوگوں نے اسے چاہا ہے اور اسے اپنایا ہے. ایک تنقید مجھے یہ ملی ہے کہ میرا انٹرو بہت لمبا ہو گیا تھا، تو میں اسے چھوٹا رکھوں گا. ناظرین، پوڈ کاسٹ کے دوسرے حصے میں وی ٹاک بزنس، یعنی ہم سیریس میٹرز پر آئے ہیں. حسنین اکبر صاحب کی شاعری کے متعلق بات کی ہے. حسنین اکبر کی شاعری میں مختلف شاعری صنفوں کا ملاپ، حسنین اکبر کے نوحے میں کیا خاصیت ہے، حسنین اکبر کے منقبت میں کیا خاصیت ہے، حسنین اکبر صاحب کی منقبت کی دنیا میں آنا اور ان کا منقبت کی دنیا میں چھا جانا، ایک انقلاب برپا کر دینا، نوحے کی صنف میں ایک خاصی تبدیلی لے کر آنا، اور پھر ان کا شغف غزل کے ساتھ اور مرثیوں کے ساتھ، یہ ساری چیزیں ہم نے حسنین اکبر صاحب سے ان کے متعلق بات کی ہے. اور یقین مانیے دس از اونلی دا پریلوڈ ٹو سم تھنگ بگ. یہ بہت مختصر پوڈ کاسٹ ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا بھی پہلا پوڈ کاسٹ تھا، حسنین اکبر صاحب کا بھی پہلا پوڈ کاسٹ تھا. ہم بھی کچھ نروس تھے، وہ بھی کچھ نروس تھے. حسنین اکبر صاحب بہرحال ویسے بہت کیمرہ شائع ہیں، نجی محفلوں میں ان سے 5 گھنٹے گفتگو ہوتی رہتی ہے، مگر کیمرے کے سامنے آ کر وہ ذرا شائع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پہلی بار اپنی زندگی کے متعلق بتانا تھا، تو کافی آکورڈ سچویشن تھی. بہرحال دس از اونلی دا بگننگ، یہ صرف آغاز ہے. آنے والے وقتوں میں حسنین اکبر صاحب کے ساتھ اور بہت سے کام ہونے ہیں، بہت سی پوڈ کاسٹ آنی ہیں، اور بہت سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہونی ہے، بالخصوص ادب کے متعلق، مذہب کے متعلق، عقیدے کے متعلق، ان کی اپنی صنف منقبت اور نوحے کے متعلق، ان کی ایک چھپی ہوئی صنف غزل کے متعلق. یہ سب پر حسنین اکبر سے بات ہونی ہے. تو یہ صرف اور صرف ایک شروعات ہے، اب اس کے آگے آپ انجوائے کیجئے. اچھا ماموں، اب آتے ہیں کہ تاریخ کی بہت باتیں ہو گئیں. آپ کی شاعری میں کچھ خاص ایسی صفات کہوں گا میں جو آپ کے محاصرین میں بہت کم پائی جاتی تھی، جس میں بالخصوص جس طرح آپ نے میر احمد نوید صاحب کا کہا کہ انہوں نے اپنی شاعری میں عرفان کو متعارف کرایا، جو کہ ان سے پہلے بہت ہی کم، بلکہ ناپید کا کہہ سکتے ہیں اس کو، کم تھا. فلسفہ اور عرفان. اقبال کے بعد یا ایک آدھ اور جو کہ شاعر ہیں ان کے بعد واضح طور پر جو منظر عام پر آیا وہ نوید صاحب کا کلام تھا اس سلسلے میں. اور آپ کے کلام میں خاصیت یہ تھی کہ آپ نے کچھ نوحے میں، سلام میں اور بالخصوص مناقب میں آپ نے عقیدے کو پہلے نہا کر کے اندر ڈالنا شروع کیا، اور پھر آپ نے واضح کر کے، یا پہلے میں کہوں کہ پہلے واضح کر کے ڈالنا شروع کیا، اور پھر آپ نے کچھ اس کو اپنے کرافٹ کے اندر اس کو آپ نے شامل کرنا شروع کیا. اس کی کوئی خاص وجہ تھی اس کو، یعنی کہ کوئی؟ اچھا، جب میں نے شروع میں لکھنا شروع کیا عقیدہ، یعنی 2000 میں جو میری قطر کی منقبت اسلام تھی، تو چونکہ وہ میرے مزاج میں کوئی چیز تمہیں پتہ ہے چھپا کے کرنا ہے ہی نہیں. یہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ کے کلاموں میں قبلہ مرحوم کا بہت اثر رہا ہے. جب میں یہاں آیا اور اس کے بعد 2-4 سال کے بعد میر صاحب کے ساتھ جب جا رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا سفر، جس کی مثال ہے حیدر ہوں میں حیدر کوئی بات اس میں لکھی چھپی آئی نہیں. جی بالکل. ہاں، وہ ہے فاطمہ آنا مجنون حسین، یہ ایسے کلام ہے کہ جن میں جو بات ہے سنو زہرا کے احسان، جی بالکل، ڈائریکٹ جو میرا عقیدہ تھا میں نے وہ بیان کیا. پھر
اصل میں کچھ باتیں آپ کے پاس ایسی ہوتی ہیں جو آپ بار بار ریپیٹ کرو تو ان کا اثر ختم ہو جاتا لیکن آپ نے پھر وہ عقیدے کے سلسلے میں آپ نے اس کو ریپیٹ کیا ہے, آپ نے چاہا ہے کہ میں یہ بات کروں تاکہ لوگوں تک پہنچے. جس طرح آپ نے حیدر ہوں میں حیدر کہا, ساتھ ہی آپ نے بس تیری عطا ہے بھی کہا. وہ اصل میں تسلسل ہے نا, وہ ایک ساتھ آیا ہوا ہے, ایک سال کے گیپ سے آیا ہوا ہے. اور اس پر یہ تھا کہ یہ منقبت تو حیدر ہوں میں حیدر جو ہے اس کے بعد اور سب تیری عطا ہے اس میں ایک فرق رکھا تھا کہ اگر بات زبان علی حمد ہوگی تو کیا ہوگی. بالکل صحیح صحیح. حالانکہ باتیں تو وہی. اچھا کرافٹ قائم رکھا ہے آپ نے. وہ جو میرا مزاج تھا وہ میں نے اپنے آج بھی میرا وہی مزاج ہے. میں یعنی فضائل اہل بیت جو میری انفارمیشن میں ہے, میں علم تو کہتا نہیں, جو میری معلومات میں آئے ہیں میں کم از کم وہ عوام تک ضرور اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اعتراضات ہر شاعر پہ ہوتے ہیں, عقیدتوں پہ بھی اعتراض ہوتے ہیں, عقیدوں پر بھی اعتراض ہوتے ہیں, تو وہ ہر انسان کا ہر شعری سفر کا حصہ ہے. وہ پھر یہ ہوا ماموں کہ حیدر ہوں میں حیدر آیا, بس تیری عطا ہے آیا, ہاں وہ ہے فاطمہ آیا, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 2-3 سالوں میں مناقب کی شکل بدل گئی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی ہی اس نہج پر لکھنے لگا ہے, لکھنے لگا تھا, اور آج تک وہ نہج چل رہی ہے. آپ کو اندازہ تھا کہ یہ اس طرح ایک انقلاب آ جائے گا منقبت میں؟ نہیں, مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا, لیکن میری خواہش تھی کہ میں یہ کروں گا. مثلا میری جب میر حسن صاحب سے ملاقات شروع ہوئی تو میں نے کہا میر صاحب میں منقبت میں یہ نہیں لکھوں گا کہ میں نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا, میں منقبت میں لکھوں گا کہ مولا نے کیا کیا. تو مولا کا احسان یہ ہوا کہ وہ منقبت جب میر صاحب نے پڑھی تو عوام کے بھی سمجھ میں آئی اور شعراء کو بھی سمجھ میں آیا کہ یہ باتیں لکھنی چاہیے. اور یہ بالکل ہی ایک نیا طریقہ کار تھا, ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فارسی نظم کا طریقہ کار ہے کہ وہ غزل نما جو ہے وہ کلام کہتے ہیں, جس میں وہ اپنی بات کرتے ہیں موسٹلی. پھر ہم نوید کا کلام دیکھتے ہیں, ہم دیگر جو شعراء ہیں ان کا, عارف امام صاحب کا کلام دیکھتے ہیں, ان کے کلام کا ایک خاص اسلوب ہے. جو آپ کا سلسلہ ہوا وہ اتنا رائج ہو گیا کہ آج بھی لوگ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ وہ اسی کو لے کر چلیں, اور آپ نے اور پھر میر تکلم بھائی بھی شامل ہو گئے. کوئی شک, دیکھیں میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ کی نیت کیا تھی. میری نیت یہ تھی کہ لوگ جو ذات کی شاعری کر رہے ہیں منقبت کے نام پر, اور ذات کی شاعری سے کیا مراد آپ کا؟ کہ بھئی میں ایک شیعہ کی حیثیت سے بات کروں. میں اس وقت آپ کو غزلیات کی طرف نہیں جا رہا, تو منقبت میں مولا کے فضائل پر مومن کے فضائل پڑھے جا رہے تھے, محفل کے فضائل پڑھے جا رہے تھے. مولا کا ہے جیسے نعت میں ہم دعاؤں کو نعت کہتے ہیں, مجھے مدینے بلا لیا جائے, تو یہ نعت نہیں ہے, یہ عز ہے, صحیح, مناجات ہیں, یہ بالکل مناجات ہیں. تو میں نے نعت میں بھی کوشش کی کہ بھائی فضائل محمد مصطفیٰ آئے, منقبت میں کوشش کی کہ فضائل امیر کائنات آئے, 12 معصومین کے فضائل آئے, شہدائے کربلا کی بات آئے. اور جب فضائل کی بات ہے ماموں تو آپ نے بالکل ہی مختلف, یعنی کہ جو ہم ایک سلسلہ رائج تھا وہ بدر احد خندق حنین والا, وہ بھی آپ نے سرے سے ایک قسم ایک حد تک اسے رد کر دیا. اگر اس پر بھی بات کی تو آپ ایک نیا رخ لے کر آئے ہیں. اچھا, رد تو ہو ہی نہیں سکتی وہ باتیں, وہ میں نے وہ جان بوجھ کر نہیں لکھی کہ 250 برس کی تاریخ جو شیعت کی ہے 300 برس 350 برس کی تھی, وہ خیبر خندق والا علی تو نظر آ رہا تھا. بالکل صحیح. اس پہ تو اتنا کام ہو چکا تھا, جو نسل علی کو بطور ایک جنگجو دیکھ رہی تھی, وہ ہم سب نے, ہمارا سب کا بچپن اسی طرح کا گزرا ہے, ہم سب نے یہ دیکھا. تو پھر علی باب علم کی حیثیت سے, امام مطلق کی حیثیت سے, نائب الہی کی حیثیت سے, حجت خدا کی حیثیت سے, اس پر میں نے تھوڑی ورکنگ کی. اس میں توفیق صاحب کی بڑی مہربانیاں کہ ان کی تعلیمات, ان کی تقریریں, وہ سب بہت کام آئی. اور محمد والے دیگر شاعروں میں سے کسی کا, سب سے بڑھ کر دیگر کسی شاعروں کا آپ پر کوئی اثر اس پر, یعنی کہ اس نے آپ کو متاثر کیا؟ مثلا غالب کی شاعری میں ہم کو ملتا ہے کہ اس نے بہت ایک کرپٹک طریقے سے اس نے امیر کائنات کے فضائل پڑھے, اور
ایک اس طرح پڑھے ہیں کہ جو خیبر خندق سے بالکل مختلف ہیں. میر کو ہم دیکھتے ہیں, میر تقی میر نے پڑھے ہیں. میر نے مجھے ایک جوانی میں جب میں نے میر کی وہ نظم پڑھی, وہ جو اسمائے حسنہ پر اس نے پوری مولا امیر کائنات کی ایک نظم بالکل. ہے مسدس شکل میں, وہ اس نے مجھے بتایا, سمجھایا کہ ایک آدمی 250-300 برس پہلے عشق علی میں اپنے نتیجے سے بے خوف ہو کر لکھ رہا ہے, ورنہ اس دور میں علی رازق اور علی خالق اس نے لکھا ہوا ہے تو وہ تو اس پہ تو اس کو قتل کر دیا جانا. بالکل, ہم علی کو خدا نہیں کہتے, پر خدا سے جدا نہیں کہتے. انہوں نے بہت میر صاحب پھر میں نے کہا یعنی دیکھا جائے گا جو حقیقت ہے وہ کو, جو نائب الہی کیا اختیار رکھتا ہے, یعنی اللہ کا بنایا ہوا وہ ہادی جو اس کی صفات کا مظہر ہے, اس کا کمپیٹیٹر نہیں, اس کا مد مقابل نہیں. بالکل, یعنی کہ شرک کا کوئی معاملہ نہیں ہے یہاں پر. تو اس پر پھر بی بی نے میری مدد یہ فرمائی, جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے, کہ ہم دونوں بھائیوں کو بی بی نے منقبت اور نوحوں میں بہت بہت ہماری. اور نوحوں میں بھی پھر مامون آپ نے ایک خاص روش اپنائی. نوحوں میں آپ نے ایسے ایسے تخیلات متعارف کرائے جو کہ پہلے بہت سال نوحوں میں ہم نے نہیں دیکھے. نوحوں کا ایک سلسلہ تھا, تاریخ لکھی جاتی تھی, اور وہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام ہے. اور لیکن یہاں پر جو آپ نے ایک سلسلہ چنا ہے, یہ بھی کوئی دانستہ طور پر کیا ہے یا یہ ایک الہام تو خیر ہے, جس طرح عارف امام صاحب کا شعر ہے ڈلایا ہوا شعر وہاں سے آتا ہے, ہم اس میں صرف ذرا سا خیال ڈالتے ہیں. اچھا, میں نے اس میں اسقلین نے میں نے جب بھی جس کے لیے بھی دعا لکھا اسے ہم نے کہا کہ بھائی ہم لکھیں گے مصائب, بس مصائب لکھیں. تاریخی اعتبار سے کسی واقعے کو ہم نے پھیلایا ضرور ہے, بدلا نہیں, کوئی نیا واقعہ گھڑا نہیں. مکالمہ آپ کہہ سکتے ہو, ہم لوگوں نے تخیلاتی طور پر مکالمہ تیار کیا اپنے دماغ میں, لیکن واقعہ کہ بی بی سے مولا جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کر, تو ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے لکھ دیا کہ مولا بصرہ سے جا رہے تھے. ہاں, تو یہ ہم نے, لیکن ہر پڑھنے والے کے ساتھ ایک ہی بات رہی کہ بات مصائب کی. اور یہ مرثیے کا نہج ہے کہ ایک واقعے کو پھیلا دینا, آپ نے اسے نوحوں میں متعارف کرایا. بالکل. میر انیس, اور میں معذرت چاہوں گا کہ نوحے کے اعتبار سے میں مرزا دبیر کو کوٹ نہیں کروں گا. میر انیس, متین صاحب, اس طرح چلتے چلتے عشق ہے, تعشق ہے, یہ سب کا اپنا اپنا وہ ایک الگ بات ہے. میں ٹپیکل نوحے کا جو مزاج اگر کسی نے لینا ہے, میر انیس سے لے کر آتے آ جائیں آپ حلمی صاحب, متین صاحب, پھر باوا نثار حیدری مرحوم علیہ مقام ہو, ریحان اعظمی صاحب تک, اور آج کے دور میں الحمدللہ میر تکلم ہے, اسقیان اکبر ہے, میں خود اس فیلڈ میں ہوں, اس ایک صف میں ہوں. تو یہ آپ کو فضائل اور مصائب کا فرق ذہن میں رکھ کے نوحہ لکھنا, بس اسی پہ ہم نے کام کیا. خوب کام کیا. اچھا ماموں, یہاں پر میرا ایک سوال ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے, تو جلدی جلدی وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ بہت سا کام ہوتا رہے گا. یہ مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ نوحے کا پھر کوئی نئی بات آئے گی, کوئی نیا رخ آئے گا, اس میں تبدیلی ہوگی, منقبت میں کچھ تبدیلی ہوگی کیا؟ یعنی کہ آپ ایک زیرک انسان ہیں, ایک دور اندیش انسان ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک دور ایسا تھا جب ہم دونوں بھائی نوحہ لکھ رہے تھے, سٹارٹ کر رہے تھے, تو میں اور سفیان اکثر کہتے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, ہم اب منقبت پہ ماتم کریں. اس پہ آج جو نیا شاعر ہے وہ نوحہ لکھ رہا ہے. ہندوستان تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن وہ روش بھی چل رہی ہے اپنے ساتھ ساتھ, یعنی کہ وہ پیرالل چل رہی ہے. وہ دیکھیے وہ ایک حصہ ہے یار, ہاں, وہ ایک وہ ثقافت کا بھی حصہ ہے, ثقافت کا بھی حصہ ہے, وہ آزاداری کا حصہ ہے. لیکن پاکستان میں کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, آپ جس طرف بھی جائیں گے آپ کو نوحہ لکھنے والا شاعر ملے گا جو نوجوان نسل میں پیدا ہو. اور بین ہی منقبت میں بھی یہی سلسلہ, منقبت میں بھی ایسے ہی. ایک جو چیز یہ تھی کہ کیا لکھے گا, یہ تو معجزہ خود محمد والے محمد, نئی سے نئی بات. اچھا, ایک اور بات کہ باتیں ختم ہونا اپنا فرمان ہے. میں نے سنا ہے کسی سے کہ اگر باتیں دہرانا مقصود نہ ہو تو باتیں تو ہو چکی.
تو یہ جو دہرانے کا پروسیس ہے یہ اس کو تر و تازہ رکھے گا. نیا لب و لہجہ آتا رہے گا, نئی علامتیں, نئے سیارے آتے رہیں گے, واقعات وہی رہے گا, اس میں نئے پہلو, نئے زاویے سامنے آتے ہیں, اور وہی جدید شاعری ہوتی اور یہی معصومین کے ذکر کا کمال ہے کہ کمال وہ ہے. ملٹی ڈائمینشنل ہے, اس میں کبھی زاویے ختم نہیں ہو سکتے. یہ آپ نے جمیل مظہری صاحب کو پڑھیں گے تو وہ آپ کو ڈفرنٹ لگیں گے, آپ نسیم مروئی صاحب کو پڑھیں گے وہ آپ کو بالکل مختلف لگیں گے. پھر آپ اگر علی رضا سرور کو اور ان کو پڑھیں گے, وحید ہاشمی صاحب کو پڑھیں گے, وہی لگیں گے. لیکن موضوع صاحب کا وہی, ابھی آپ ہلال نقوی صاحب کو پڑھیں وہ بالکل مختلف. تو موضوع صاحب کا عرفی ہاشمی کو پڑھیں, آپ دور حاضر کے بہت مسدس کے جتنے اختر عثمان صاحب کو پڑھیں, سب کا واقعہ کربلا اور مرثیہ اپنی اجزاء کے ساتھ بین ہی وہی ہے جو میر صاحب کے دور میں تھا, لیکن آپ کو ہر جگہ خوبصورتی. اچھا ماموں, یہاں پر نظر ایک ذیلی ایک سوال میرا یہاں پر آتا ہے کہ آپ نے نوحے میں بھی اور منقبت میں بھی ایک چیز اور بھی متعارف کرائی ہے جو ہے مکالمہ, جو کہ آپ سے پہلے بہت کم ہوا ہے, مرثیوں میں ہوا ہے. بیسیکلی آپ یہی کہہ سکتے ہو کہ مرثیہ پڑھا تھا جو جوانی میں, وہ تحت شعور میں موجود تھا. وہ تو میں نے دیکھا ہے آپ کو کلام لکھتے ہوئے, آپ انیس کو کی کتاب کھول لیتے آج ہیں بھی اور وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں اور وہ الہام شروع ہو جاتا ہے. آج بھی میں نوحہ لکھنے سے پہلے 2-3 دن جب تک میر صاحب کو نہ پڑھوں مجھے لگتا ہے میں نے نوحہ لکھا ہی نہیں, مجھے عطا ہی نہیں ہوتی اس مزاج کی جیسی ہونی چاہیے بابا نثار حیدری صاحب کو. پھر سرائکی پٹی میں آپ ذکر چاہیں کشف اللہ بہلول, شاہان شاہ جی, رفیق شاہ جی, گوہر صاحب نے اتنا کام کیا ہے. اچھا دیکھیں مولا کا کرم کہ گوہر صاحب نے, حسین گوہر صاحب نے اور گوہر جارچوی صاحب نے, وہ اردو کے اور وہ سرائکی کے, دونوں ہی اپنی جگہ پر ایک مسترد اساتذہ کی حیثیت رکھتے. صحیح, اور دونوں ہی نئے زاویوں سے اور نئے نقطۂ نظر سے وہ بات کرتے ہیں. کیا کہنے ہیں, دونوں ہی کمال ہیں. دراصل میرا ذاتی خیال ہے اس میں, اگر کسی کو برا لگے تو معذرت چاہوں گا, اگر کوئی لکھنا چاہ رہا ہے تو وہ تکلم حسنین اکبر یا اسقلین اکبر کو نہ پڑھے, وہ شروع کرے میر انیس مرزا دبیر سے اور پورے پروسیس سے پڑھتا ہوا یہاں تک آئے, لیکن ہم تک آئے. ماموں یہاں نئی پر بات کہے گا ایک معاملہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ جو کلاسیکل شعراء ہیں ان کی زبان آج کے دور کی زبان سے تھوڑی سی مختلف ہے. انیس کو تو میں نہیں کہتا, انیس کی زبان بہت قریب ہے آج کی زبان سے, لیکن مشکل کام ہے. آپ اگر یہ تو آگے میں نے سوال کرنا تھا تو تسلسل میں آ گیا کہ آج کے شاعر کو کیا کرنا چاہیے, یا جو نومولود شاعر ہے جو سیکھ رہا ہے, ایمیچر جو ہے, اس کو اگر آپ کہیں گے کہ وہ انیس سے شروع کرے تو اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. مجھے خود انیس پڑھنے میں بہت دقت ہوئی ہے. یہ ایک الگ بات ہے. دیکھو جب تک وہ دقت یا مشکل نہیں کاٹے گا آسانی نہیں آئے گی اس پر. جیسے اظہر فراق صاحب کا شعر ہے, وہ جس کا دوسرا مصرع ہے کہ لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں آسانی کو, تو بھائی وہ بات یہ ہے کہ اگر اچھا معیاری کلام لکھنا ہے تو مشقت تو اپنے حصے کی کاٹنی پڑے گی. آپ کو مرزا دبیر, میر انیس سے لے کر یہ میر حسن سے لے کر آپ جو صاحب اقبال صاحب کے مسدس پڑھتے آئیں گے, پھر آپ فیض صاحب کو پڑھیں گے, میر احمد نویز صاحب کو پڑھیں گے, ہلال نقوی صاحب کو, ایک لمبی فہرست ہے. یہ الٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ آپ بہت مشکل کام بتا رہے ہیں یار. پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ سطحی کلام شروع کر دو گے لکھنا. اگر آپ اوپر سے سٹارٹ کرو, یہ اس کے لیے نہیں ہے جو میری طرح 60 سال کا ہو گیا ہے, اس کے لیے ہے جو 15-16 برس کا ہے, 19 برس کا ہے, تو اس کو کام کرنے کے لیے ایک زندگی پڑی ہے, 40-50 سال کا سفر باقی ہے. تو اگر وہ الٹا چلے گا تو کیا مزہ. اوپر سے 2-4 سال مشقت کرے گا تو خود بخود ایک معیاری شاعر کی حیثیت سے منظر عام پر. ہم دیکھتے ہیں ایک 16-17 سال کا لڑکا ہے, وہ نقش فریادی ہے, کس کی شوخی تحریر کا لکھ رہا ہے, تو ہم اس طرح آج کے نوجوان شعراء کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ سطحی کلام پڑھیں. گو کہ آپ حضرات کا کلام سطحی نہیں ہے, لیکن یہ مناسب نہیں. اچھا میں یہ آخری سوال کرتا ہوں آپ سے, اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. غزل میں اپنے محبوب کو معبود بنانا, یعنی کہ ہم کو بھی لطف بندگی ہو نصیب, کاش یارو خدا صنم نکلے, اس طرح آپ نے بھی اپنے منقبتوں میں غزل کو متعارف کرایا, اپنی غزل میں منقبتوں کو متاثر کرایا ہے, اس کو ایک اجاگر کرایا ہے, اور
یہ سلسلہ میر تقی سے شروع ہوا ہے کہ اپنی غزلوں میں اپنے محبوب کو یا تو امیر کائنات دکھانا یا اپنے محبوب کو دیگر ائمہ اطہار دکھانا. یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ کی ذات کے اندر وہیں سے آیا ہے کلاسیکل شاعری سے, یا یہ بھی دانستہ چیز ہے؟ نہیں دیکھیں, بحیثیت شیعہ یا بحیثیت محمد و آل محمد کے ماننے والا, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے محبوب کو دنیا کی جو محبت ہے آپ کی, اس کو آپ محمد و آل محمد سے ملائے یا خدا سے ملائے. یہ تو آپ تو میرے کسی شعر میں ثابت نہیں کر سکتے. نہیں, میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا. میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ عموماً غزل کا ایک طریقہ کار ہے جس میں ایک محبوب ہوتا ہے اور ایک غزل لکھنے والا ہے. اب محبوب کی جگہ پر ہم امیر کائنات کو رکھ کر غزل امیر کائنات پر لکھی جا رہی ہے, یعنی کہ اس طرح جس طرح ایک فارسی جس طرح حافظ کا طریقہ کار ہے یا عرفی کا طریقہ کار ہے یا بے دل کا طریقہ کار ہے کہ آپ کا محبوب ہی امیر کائنات ہے, اور اس نظریے سے غزل لکھنا. تو اس میں اگر میں غزل لکھوں گا تو میں ان کو اللہ نہیں کہہ سکتا. اللہ تو میں نے کہا ہی نہیں. اللہ کی صفات کا مظہر جو یقیناً وہ ہے. اور غزل کا تو خیر یہ بھی ایک اصول بھی یہی ہے کہ آپ کا محبوب ہے تو پھر آپ اپنے محبوب کو تو جتنا بڑا وہ ہے اتنا بڑا دکھاؤ. وہ اس سے بڑھ کے بھی تعلیمی ایک شاعرانہ حسن ہے. لیکن جب آپ مذہبی شاعری کریں گے اس میں کچھ لمیٹیشنز رکھنے پڑیں, ہیں, کچھ قاعدے ہیں جس کو آپ کراس نہیں کر سکتے. اللہ کے علاوہ کسی کو آپ اللہ بنا کر پیش نہیں کر سکتے. اسپیشلی وہ ہستیاں جو اللہ کو اللہ منوا رہی ہیں, جو آئی ہی اللہ منوانے ہیں. اور پھر آپ کو اسی طرح ہم کو آج کل کے شعراء کو حمد کی طرف بھی متوجہ کروانا چاہیے کہ آپ کا جتنا آپ کو ضروری ہے منقبت لکھنا, آپ کے لیے حمد بھی لکھنا اتنا ہی ضروری ہے, کیونکہ یہ بھی معصومین کا ایک مشن ہی ہے. یہ بات یہ ہے کہ میں خود اچھی حمد نہیں لکھ سکا آج تک. ہاں, ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آپ ماموں؟ وہ سنگریزوں اور ذروں کے برابر حمد ہے, بڑی خوبصورت حمد ہے آپ کی. دیکھو ایک تو چیزیں ہیں نا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نعرہ تکبیر کب لگا اور نعرہ رسالت کب لگا اور نعرہ حیدری کب لگا, اور یہ 3 چیزوں کا تسلسل یہ بتا رہا ہے کہ آپ کون سے دور میں کون سا نعرہ لگائیں گے. بالکل صحیح, بہت خوبصورت بات. یہ آپ نے چھپا کے بہت بڑی بات کر دی ہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو ماننا پڑے گا. ہم کون سے دور میں کھڑے ہیں اور وہاں توحید متاثر ہو رہی ہے, نبوت متاثر ہو رہی ہے, یا امامت ولایت متاثر ہو رہی ہے. چلے ماموں, ایک آخری سوال کرتا ہوں, اس کے بعد وائنڈ اپ ہے. کتابوں کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کبھی یہ سوال رہنے دیں, آپ کتاب چھاپیں گے, چھاپنی ہے, تم سے ہی بات کی ہوئی ہے. سفیان, تکلم, میر حسن صاحب میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. چھاپنی ہے, اور میرا پہلا ہی ارادہ یہ ہے کہ میں نعت سے شروع کروں. بہت اچھے. چلیں, وہ تو مواد میرے پاس پڑا ہے. میں تو بہرحال آپ کی غزلوں کو کر رہا ہوں, ترتیب دے رہا ہوں. باقی کا کام آپ کر لیجیے گا, غزلوں والا کام میں کر لوں گا. اللہ کرے کہ جب حکم امام زمانہ ہوگا, کیا پتہ ایک ساتھ ہی سارا آ جائے, اور کیا پتہ کہ نہ آئے. نہیں, انشاءاللہ کیوں نہیں آئے گا, ضرور آئے گا. جب تک ہم ہیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کلام نہ آئے. اور انشاءاللہ تعالی یہ میرا ارادہ ہے کہ سکلین کے اپنے پورے میرے اور سکلین کے لکھے ہوئے جتنے نوحے دستیاب ہو جائے, چاہے وہ بحر کے ہیں یا خالی اس کے ہیں, ٹیون پہ لکھے گئے ہیں پنجابی کلام, وہ بھی چھاپنے ہیں مجھے. بھلے وہ بھی خاصے ٹائپ کر کے رکھے ہوئے ہیں میں نے, وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا, ماموں سکلین کو بھی دکھاؤں گا. اچھا ماموں, یہ سلسلہ جو ہم نے پوڈ کاسٹ کا شروع کیا ہے, آپ سے بھی آئندہ بہت سے نشستیں کرنی ہیں. میں آپ سے بات کرنے کے لیے ایک پورا رات کو لسٹ بنا کر سوالوں کی لایا تھا کہ یہ ماموں سے بات کرنی ہے. مولا گواہ ان میں سے ایک سوال بھی نہیں کیا آپ سے, تو یہ سارے سوال اگلی نشست کے لیے میں نے ادھار رکھوا لی ہیں. کوئی مسئلہ اس لیے نہیں کہ مجھے کم از کم جتنا قریب سے تم جانتے ہو, تمہیں کسی تیاری کی ضرورت ہی نہیں تھی. تم جہاں سے چاہو سٹارٹ کر سکتے ہو کہ میری زندگی تمہارے سامنے کتاب کی صورت. چلو یہ تو آپ کا بڑپن ہے, تو آپ اب ہم کو شرمندہ کر رہے ہیں. چلیں پھر انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوتی ہے, آئندہ گفتگو ہوتی ہے. اور ناظرین کے لیے بھی السلام علیکم. تحفہ علی مدد. امید کرتا ہوں یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. بس انتظار کیجئے, آگے بہت سے کام ہونے باقی ہیں, بہت سے پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے,
اور بہت سے مختلف شوز پر اور بہت سے مختلف ویڈیوز پر بھی کام ہو رہا ہے. مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں فرقان حیدری. آپ دیکھ رہے ہیں لکھی حدیث. سلام علیکم. توفیق یا علی مدد.